جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انسداد و منشیات عطاء اللہ تارڑ صاحب کے پاس، اور ان سے ہم آج بات کریں گے ملک میں جو سیلابی صورتحال ہے اس پر، اور جو سیاسی صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے، اور ملک میں جو ہے وہ معاشی استحکام کیسے آئے گا اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا، اسی پر ان سے جو ہے وہ تند و تیز سوالات بھی کریں گے۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں۔ جی عطا، آپ کا کیا حال ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، آپ تشریف لائے، میں بڑا مشکور ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، بزدار صاحب تو چلے گئے ہیں، تو آپ ان کو بھول تو نہیں گئے؟ ان کے علاقے میں تونسا میں سیلاب آیا ہے، اور سنا ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سارا سیلابی صورتحال کے جو ہے وہ جائزہ لیتے رہے ہیں، آپ کو گراؤنڈ پہ جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں بائی روڈ پورا جو سیلابی پٹی ہے جنوبی پنجاب کی، تونسا سے لے کے کوٹ چھٹا سے لے کے جامپور سے لے کے فاضل پور سے لے کے رجحان تک، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کوئی 30-32 گھنٹوں میں یہ پوری پٹی کا سفر کیا ہے۔ قصبوں میں گیا ہوں، دیہاتوں میں گیا ہوں، اور دیکھا ہے کہ وہ تونسا جہاں سے عثمان بزدار ایم پی الیکٹ ہوئے تھے، اربوں روپیہ قوم کا وہاں لگا تھا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اور اگر وہ لگا ہوتا تو پتہ لگتا کہ وہاں کے لوگ خوشحال ہوتے، وہاں پہ ترقیاتی منصوبے نظر آتے۔ ایک بات ضرور ہے کہ مجھے وہاں پہنچنے میں بہت آسانی ہوئی، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے موٹر ویز کا ایسا جال بچھا دیا ہے کہ اب جنوبی پنجاب بھی آپ چند گھنٹوں کے سفر پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں پہ بجلی تو بحال نہیں ہوئی، آپ میاں نواز شریف کی تعریفیں تو کر رہے ہیں، موٹر وے کا جال بچھایا، لیکن آج تک آپ کو پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ کے دعوے تھے، اور ابھی تک جو ہے الیکٹریسٹی کی پرابلم آ رہی ہے، اور جو سیلاب زدہ علاقہ ہے ان میں بھی بتائیے گا کب تک وہ جو ہے بجلی بحال؟ اصل میں ہماری نا تھوڑی شارٹ ٹرم میموری ہے، لوگوں کو وہ وقت بھول گیا جب 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے، اور آپ کے شہر میں تو 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ وقت اب یاد اس لیے نہیں آتا کہ وہ مشکل وقت تھا، وہ گزر گیا، آسان وقت آ گیا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مشکل وقت کس کی وجہ سے دور گیا۔ یعنی ایک میاں نواز شریف صاحب تھے اور ایک میاں شہباز شریف صاحب تھے جو دیوانہ وار پھرتے تھے، چین جاتے تھے، ترکی جاتے تھے، بجلی کے منصوبے لگا رہے تھے، 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگانا اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا۔ دیکھیے، جب ہمیں 2013 میں حکومت ملی ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2017 تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مہنگے منصوبے لگے۔ سائی وال کا کول پاور پلانٹ آج بھی چل رہا ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو یہ بجلی کا جو منصوبہ ہے، اس کے جو ری ایکٹرز ہیں اور اس کی جو بلڈنگ ہے، وہ کہتے لگتا ہے جنہوں نے بنائی ہے۔ چند ماہ کے اندر وہ کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے جلدی کمپلیٹ ہونے سے اربوں روپے کا فائدہ ہوا عوام کو۔ اور اس کے بعد آپ حویلی بہادر شاہ چلے جائیں، آپ جتنے بھی باقی ایل این جی کے منصوبے دیکھ لیں، آپ پانی سے چلنے والے منصوبے دیکھ لیں، تو مسلم لیگ نون اگر 2013 سے 2017 تک بجلی کے منصوبے نہ لگاتی تو آج لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 سے 22 گھنٹے ہوتا۔ تو دیکھیں، بجلی لگائی تھی، بجلی بحال بھی کریں گے، اس کے لیے جتنے بھی ہمارے اسپیشلی میپکو، کیونکہ میپکو کا ایریا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ فیڈرز جو ٹرپ ہو رہے ہیں ان کی بحالی کا کام، جو کھمبے گرے ہیں، تارے گری ہیں، ان کی بحالی کا کام وہ مکمل طور پہ جاری ہے۔ 45% کام مکمل ہے، انشاءاللہ باقی بھی مکمل ہو جائے گا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹر ویز کا جال اور بجلی جو ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کے اچھے کام ہیں، مگر وہ ایک دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں بینر لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا نواز شریف دے چنگے کام موٹر ویز تے ایٹم بم۔ اچھا جی، یہ نواز شریف دے چنگے کام تے موٹر وے تے ایٹم بم۔ اچھا، اس کے ساتھ ان سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں، عطا یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ وزٹ کیا ہے، یہ صرف طوفانی دوروں کی حد تک ہے یا وہاں کے لوگوں کو کچھ ریلیف بھی ملے گا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ وہاں پہ جائیں وہ ان کی کس قسم کی امداد کریں، اور حکومت ان کے گھروں کے لیے جو گھر بالکل ختم ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، یا ایسے ہی دورے چلتے رہیں؟ یہ بڑی اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں راشن کی تقسیم کے حوالے سے گیا تھا وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر، اور وہاں کے جو مقامی عمائدین ہیں ان سے مل کے ان علاقوں تک رسائی حاصل کی جہاں تک کوئی نہیں پہنچا ہوا تھا۔ اور مجھے افسوس کی بات ہے کہ مجھے وہاں پہ صوبائی حکومت یا جو صوبے کے افسران ہیں مجھے کہیں نظر نہیں آئے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی افسر، لوگ اپنی مدد آپ کے تئیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، میں راشن کی تقسیم ہم نے وہاں پہ کی، ہم نے جو پیکٹ بنائے اس کے اندر آٹا، چینی، دالیں، مرچیں، اچار، خشک دودھ، چائے کی پتی، ماچس، یہ چیزیں ہم نے ایک مکمل پیکج بنایا کہ لوگ خود وہاں پہ بنا کے کھانا جو ہے وہ گزر بسر کر سکیں، اور وہ ایک جو تھیلا ہے وہ کافی دن چل جاتا ہے۔ مگر اس وقت وہاں پہ میں جب پورا علاقہ پھرا ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، بہت برے حالات ہیں۔
اور یہ حالانکہ پنجاب میں صرف 2 اضلاع میں یہ سیلاب آیا ہے، راجن پور میں اور ڈیرہ غازی خان میں، اور کچھ باقی اضلاع میں تھوڑا بہت اس کے ایفیکٹس آئے ہیں، مگر وہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ شیلٹر کا ہے. خیموں کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے خیموں کی، کیونکہ لوگوں نے اپنے پرانے کپڑے، چادریں، کمبل جوڑ کے چارپائیوں پہ ڈال کے اس کے تلے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھردانیوں کی ضرورت ہے. اس لیے جنوبی پنجاب کے اضلاع میں جو بھی جائے، اور پنجاب میں سیلاب متاثرین جن کی تعداد کی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اتنے برے حالات ہیں. کئی کئی میل پہ آپ کو خیمہ بستیاں نظر آتی ہیں، لوگوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں اپنے جو بھی ان کا ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے اس کے تحت. تو خیمے، مچھردانیاں، ادویات، اور اگر ڈاکٹر صاحبان کو یہ دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز کے تحت میڈیکل کیمپس کی اور ادویات کی بہت ضرورت ہے، اور یہ فی الحال کرنے والے کام ہیں. راشن اب مزید لوگوں کو نہیں چاہیے کیونکہ وہ وافر مقدار میں وہاں موجود ہے. اچھا، یہ عطا یہ بتائیے گا، ابھی ہم سیاسی گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ برسر اقتدار مسلم لیگ نون آئی ہے تو عطا تارڑ کا چہرہ جو ہے وہ نمایاں ہو گیا ہے. آپ اپوزیشن میں بھی آپ نے کیندو بند کی صحبتیں برداشت کی، آپ کو وزیر آباد میں بھی آپ کو اریسٹ کیا گیا، ہمیں یاد ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ پچھلے چند عرصے میں آپ ایک دم بڑے پرومیننٹ ہوئے ہیں. جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ہے تو بڑا سخت سوال کہ جیسے مراد سعید اور جو ہے شہباز گل ہیں، مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بدتمیزی کی وجہ سے جو بندہ کسی کو اچھا ڈی گریڈ کر لیتا ہے اس کی وجہ سے پارٹیاں جو ہیں ان کو بالکل نیچے سے اوپر لے آتی ہیں، ایسا کوئی؟ دیکھیں، میرا ایک زندگی میں اصول ہے، کسی کو چھیڑو نا اور جو چھیڑے اس کو چھوڑو نا. تو اس لیے ہوتا یہ ہے، اسی لیے آپ نے شہباز گل کو چھوڑا نہیں ہے. اس سے دیکھیں وہ اب آپ کے پاس وزارت داخلہ کا جو ہے وہ مشیر داخلہ تھے آپ جب اس کو گرفتار کیا گیا. نہیں، اس وقت تو پنجاب حکومت ختم ہو چکی تھی، اور یہاں پہ اب دیکھیں اس نے ایک ایسا بیان دیا جو تاریخ میں کبھی فوج کے اندر کسی نے بغاوت پہ اکسانے کی کوشش نہیں کی. اب لوگ کہتے ہیں جی شہباز گل کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ کس نے کہا تھا یہ بیان دو؟ پاک فوج جو سیلاب میں کام کر رہی ہے، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس میں جوانوں کو، افسران کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کرنا یہ ناقابل معافی ایک عمل ہے. ایک دور میں اطہار صاحب یہ آپ کا بھی بیانیہ رہا ہے فوج میں حالت. دیکھیں ہمارا کیا بیانیہ تھا، ہم کہتے تھے سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے تھے ہر ادارہ آئین کے تحت جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائے. جن کا نام میاں نواز شریف ہے نا، ہمیشہ انہوں نے ہمیں تہذیب و تمدن سکھایا ہے، ہمیشہ ہمیں ایک سلیقے سے بات کرنے کا درس دیا ہے. تو ہم تو کبھی بھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے تھے. ہمارے کسی رہنما نے آج تک فوج کے اندر بغاوت پہ اکسانے یا فوج کے خلاف بالکل ایک حد پار کر کے بات کرنے کی نہ کوشش کی. ہم تو صرف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اتنی سی بات تھی. مگر یہ فوج کے افسران کو، جوانوں کو کہنا کہ آپ آرڈر نہ مانیں، آپ یہ کر دیں، فلاں کر دیں، تو یہ ہم نے تو نہیں اس کو کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے، دیکھیے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا. ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے. مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھا کے اونچی آواز میں 4 گالیاں دے کے 4 نازیبا باتیں کر کے نکل جائے گا تو وہ پھر ہم اس کو جانے نہیں دیتے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، مشکل دور تھا، لوگ ہمیں منع کرتے تھے کہ آپ اتنا ایکٹیو ہیں، اتنی بولتے ہیں، اتنی زیادہ آپ میں ایک اگریشن ہے، اس کو آپ نہ کریں. اور اس وقت پارٹی میں 2-4 لوگ تھے، جب یہ ساری قید و بند کی صورتیں ہماری لیڈرشپ برداشت کر رہی تھی، 2-4 لوگ تھے بولنے والے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا شاید ایک نظریہ بھی یہ ہے اور طبیعت بھی ایسی ہے کہ میں مشکل وقت میں آپ کو زیادہ آگے نظر آؤں گا، اچھے وقت میں آپ کو پیچھے نظر آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ 3 جو ہے صوبوں میں جو ہے آپ کہہ لیں، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی میں ہے، اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی. اچھا، یہ آپ 24 کلومیٹر کے آپ مشیر ہیں، آپ کا وزیر اعظم یہ کہا جاتا ہے، اور 24 کلومیٹر کے اندر تو انہوں نے دے دیے ہیں استعفے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں استعفے کیوں نہیں دے رہی؟ وہاں وفاق میں تو آپ پر الزام ہے کہ آپ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ امریکہ کے غلام ہیں، لیکن صوبوں میں وہ آپ کے ساتھ حکومت میں چل رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کسی کو پوچھے نا کہ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے یہ کس بات پہ کہا تھا اور کس کو کہا تھا، کسی کو نہیں پتا. کسی بندے کے پاس مائک لے کے آپ چلے جائیں، اسے کہیں یار یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیا ہے، یعنی میں پوچھ تھک گیا ہوں.
کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ خان صاحب نے کہا تھا یہ کس کو کہا تھا, کس موقع پہ کہا تھا, کس تاریخ پہ کہا تھا اور کس مطالبے کے جواب میں کہا تھا, کیا مانگا جا رہا تھا جس پہ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں ایک آپ کو بریکنگ دوں, کل فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد کی امریکن ایمبیسی میں جا کے امریکی ایمبیسڈر سے ملاقات کی اور ابھی تک میڈیا پہ نہیں آئی. تو بھائی بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں کہ آپ ایک طرف وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں, باہر آ کے کہتے ہیں امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی. تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو گاڑیاں لی ہیں وہ بڑی بڑی چابیاں لے کے وہ کھڑے تھے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, آپ نے وہاں پہ دورے کرائے ہیں ان کو, تو آپ انہیں کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کراتے جی دورے, اور یہ ہمیں ٹھوکر مارتے کہتے جی یہ خیرات نہیں چاہیے, آپ کی گاڑیاں ہم نہیں لیتے. تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بھی امریکہ کی غلامی شروع کر رہی ہے. نہیں, پی ٹی آئی تو ہے ہی غلام نا. دیکھیں ہمیں تو کسی بیری سی شنیپس نامی یہودی امریکی نے فورن فنڈنگ میں پیسے نہیں بھجوائے, ہمیں تو کسی بھارتی شہری رومیتا شیٹی نے امریکہ سے پیسے نہیں بھجوائے. مسئلہ یہ ہے ان کو پتا تھا کہ ہمارے عوام کے ذرا جذبات ہیں, انہوں نے کہا جذبات کو ایکسپلائٹ کیسے کریں, انہوں نے ایک خط جعلی سے نکال کر ہرانا شروع کر دیا ایبسولوٹلی ناٹ. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ فورن فنڈنگ میں دیکھیں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کون کرتا ہے, جس کو مستقبل میں سیاسی جماعت سے کوئی کام لینا ہوتا ہے یا اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے نظریات کو اور میرے عقائد کو یہ سیاسی جماعت آگے لے کر چلے گی. اب جب بیری سی شنیپس نامی یہودی امریکی, بھارتی نژاد امریکی یہ جو پیسے بھیج رہے تھے تب تو یہ پیسے لیے جا رہے تھے. اب سمجھ آتی ہے کہ جب کشمیر جو ہے ہمارے سے انہوں نے اس کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا بھارت نے اور ہڑپ لیا کشمیر کو, وہ عمران نیازی کے دور میں کیوں ہوا. اب سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بین الاقوامی سازش کا اس نے نعرہ لگایا یہ اپنے سے توجہ ہٹانے کے لیے لگایا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا فورن فنڈنگ کا کیس کھلے گا تو اس میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کی طرف سے پیسے آنے کی تصدیق ہو جائے گی اور میں مارا جاؤں گا, اس لیے سیاسی نعرہ لگا دو. میں کہتا ہوں یہ ثابت کر دیں بین الاقوامی سازش ہے کسی بھی حوالے سے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ جو ان کے ایم این ایز آئے ہیں یا ایم پی ایز آئے ہیں, کیا امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوں اور ووٹ دیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نااہل ہے, یہ نالائق ہے, یہ اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے. اور اب جو شخص اپنے منہ سے کہہ دے کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, جو شخص اپنے منہ سے روز اپنی ہی فوج کو ایک حد سے بڑھ کے للکارے, جو آرمی چیف کی تعیناتی جیسے حساس معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کرے. دیکھیں یہ ہے تو ذرا غیر سنجیدہ بات, مگر جب آپ الٹی شلوار پہن کے جلسے سے خطاب کریں گے تو اس شخص کے آپ ذہنی توازن کا اندازہ لگائیں کہ وہ جس شخص کو شلوار سیدھی پہنی نہیں آتی, اقتدار سے دوری نے خان صاحب کا بہت نقصان کر دیا. ایسا تو نہیں کہ وہ آپ آرمی چیف کے پیچھے چھپ رہے ہیں نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے. اب آج بھی ہمارے سول ملٹری ریلیشن بہت اچھے ہیں, سیلاب زدگان کی امداد ہو, باقی معاملات ہوں, ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کا اپنا کردار ہے, ہمارا اپنا کردار ہے, اور اس اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنانا اس کا جواز کوئی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی بنی, اب یہ اگر احسان فراموش ہو جائیں, میر جعفر میر صادق کہیں کسی کو, تو یہ بھول گئے ہیں کہ ماضی میں کیا نوازشات اور کیا احسانات ان پر ہوتے رہے ہیں. اس کو ذرا یاد کر کے دیکھیں کہ یہ کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچے. تو یہ بیسکلی ایک احسان فراموش آدمی ہے. یہ کوئی ساتھ والا سگا بھی مر جائے اس کے جنازے پہ نہیں جاتا. نعیم الحق نے 30 سال زندگی کے دے دیے, یہ جنازے پہ نہیں کیا. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں ایک پیدائشی سپر سٹار ہوں, مجھے جو مل رہا ہے یہ میرا حق ہے, اس سے زیادہ ملنا چاہیے. جس نے اس پہ احسان کیا ہے, جہانگیر ترین سے لے کے علیم خان سے لے کے باقی بھی آپ کو میں نے بتا دیا, تو وہ احسان پر. سیکنڈ لاسٹ سوال ہے آپ سے, آپ بتائیے گا پنجاب حکومت جائے گی یا آپ جائیں گے؟ دیکھیں ہماری کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک 25 کلومیٹر کی ریڈیس میں حکومت ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں سیلاب زدہ علاقوں میں گیا ہوں, مجھے کہیں پر بھی صوبائی حکومت کا نام و نشان نظر نہیں آیا. وہ باپ بیٹا گجرات کی سٹیج پہ ہنس کے کرسیاں لگوا رہے ہیں, ارینجمنٹس کر رہے ہیں. کاش وہ جو 30 کروڑ روپیہ اس جلسے پہ خرچ آیا ہے مختلف مدوں میں, یہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا, کسی یتیم کو پیار دیا ہوتا, ان کی حالات پوچھے ہوتے.
وہ جلسے کروا رہے ہیں، بے حسی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو. اور دیکھیں آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے، دین کے نام پہ نا 4 محفلیں اٹینڈ کرو اور دین کے نام پہ کہو جی ہم بڑے دیندار ہیں، اور منہ سے الفاظ ادا کرو اور عمل بالکل اس کے برعکس ہو. یہ کہاں کا دین ہے کہ آپ جا کے دینی باتیں تو کر لیتے ہیں مگر سیلاب زدگان آپ وزیر اعلیٰ ہیں. پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد جو ہیں وہ ڈوب گئے سیلاب میں، متاثرہ ہیں سیلاب سے. 1500 افراد کی اموات ہو گئی ہیں. پنجاب کو تو چاہیے تھا کہ باقی صوبوں میں امداد بھجواتا. آپ کو پرویز الہی نظر آتا خیبر پختونخوا میں، سندھ میں جاتا ہوا. یہی شہباز شریف ہیں، وہ صبح کے پی کے میں ہوتے ہیں، شام گلگت میں ہوتے ہیں، دوپہر وہ سندھ میں ہوتے ہیں، اگلے دن وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں. پورا پاکستان وہ پھر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت اس وقت صرف عمران خان کی چاپلوسی میں مصروف ہے. وہ باپ بیٹے کو خوشامد کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں آتا. پچھلے دنوں میں نے کہہ دیا کہ مونس الہی عمران خان کے ہاتھ میں ایک اعلی کار ہے اور وہ اس کو مزید تقویت دے رہا ہے. اور اتنا سا کلپ مونس الہی صاحب نے ٹویٹر پہ لگایا اور تھینک یو لکھا. آگے کا کلپ بھی لگا دیتے جس میں نے کہا ہے کہ ملک دشمن بیانیے کو بھی تقویت اس وجہ سے یہاں پنجاب سے مل رہی ہے اور تحفظ مل رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو 25 کلومیٹر کی حکومت کیا، پورے پاکستان میں جا کے جھنڈے گاڑے ہیں خدمت کے، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے، عوام کے ساتھ ہمدردی کے، عوام کے لیے ریلیف کے. یہ پورے پنجاب کے صوبے میں حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی چاپلوسی اور جلسوں کے علاوہ کہیں تیسری جگہ نظر نہیں آئے. تو یہ میری پریڈکشن ہے اور یہ اس وقت چلا دیجیے گا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. یہ پنجاب کی حکومت جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ انشاءاللہ چلی گئی. یہ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے 3.5 سال، ہم سڑکوں سے اکثر آپ بھی جاتے ہوں گے اسلام آباد سے لاہور، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بڑا برا حال ہے. مواصلاتی نظام جو ہے وہ ہمارا درست نہیں رہا، سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں. اور مطلب آپ کے پاس ابھی 1.5 سال رہ گیا ہے. 3.5 سال عمران خان نے آپ کے ساتھ سیاسی وکٹمائزیشن کی سیاست کی، آپ کو جیلوں میں دھکیلا. آپ بھی وہی کام کریں گے تو 1.5 سال آپ کیا کام کریں گے؟ آپ کو کام کرنے چاہیے. لیکن آپ بھی میں سمجھتا ہوں جیسے ایک تو آپ نے وہ صحافیوں کا جو بل جس کی آپ مذمت کرتے رہے ہیں، اسی قانون کے تحت آپ صحافیوں کو بھی اندر بھیج رہے ہیں. اس بارے میں آپ دیکھیے صحافیوں کا جو استحصال عمران نیازی کے دور میں ہوا، طلعت حسین کے شو بند ہونے سے لے کر آپ دیکھ لیں جتنے صحافی تھے ان کو چینل سے نکالا، ان پر پابندیاں لگائیں. سینسرشپ، بدترین سینسرشپ تھی وہ کس دور میں ہوئی؟ وہ اس دور میں ہوئی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو صرف ایکشن وہاں لیا ہے جہاں پہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے، پاکستان کے دشمنوں کے بیانیے کو جہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ ایکشن ہوا ہے اور وہاں پہ لیگل ایکشن لیا گیا ہے. آپ بے شک چیک کر کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پہ فوج میں بغاوت کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو وہاں پہ لیگل ایکشن پیمرا نے لیا ہے جو قانون کے مطابق بنتا تھا. مگر سیاسی انتقام وہ ہوتا ہے کہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو دوسری دفعہ والد کے سامنے گرفتار کر کے جیل بھیج دیں، سزائے موت کی چکی میں بند کر دیں. سیاسی انتقام وہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو آلریڈی جو کیس انویسٹیگیٹ ہوا ہے اس میں دوبارہ گرفتار کر کے 1 سال کے لیے بند کر دیں. سیاسی انتقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ 22 ماہ کے لیے حمزہ شہباز شریف صاحب کو جیل جانا پڑے. سیاسی انتقام وہ ہوتا ہے جہاں خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق، کامران مائیکل، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، حافظ نعمان، ان کو جیلوں میں بند کیا جائے. اور سیاسی انتقام وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ کہیں کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں کر دوں گا اور شام کو اس کی گاڑی میں سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہو جائے. یہ سیاسی انتقام ہوتا ہے. تو ہم نے تو کوئی ہیروئن نہیں ڈالی کسی پہ، ہم نے کسی کو جیل نہیں بھیجا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ غلطی تھی کہ شاید ہمیں جو جائز مقدمات بنتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پرسو کرنا چاہیے تھا. ایون دین آپ دیکھ لیں شہباز گل اگر اتنی سنگین سٹیٹمنٹ اور اتنا آگے بڑھ کے یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتا تو کیا وہ قید ہوتا آج؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہم تعمیر و ترقی میں بلیو کرتے ہیں. ملک میں جو اچھے کام ہوئے ہیں، آج لاہور اسلام آباد موٹر وے نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھتے کہ لوگ جی ٹی روڈ سے جب جاتے تو ان کو ٹوکن مہیا کیا جاتا کہ جناب آج آپ نے جانا ہے تو یہ منگل والے دن کا ٹوکن ہے، جی ٹی روڈ پہ جگہ نہیں ہے. میری ایک خواہش ضرور ہے کہ گجرانوالہ کا یہ حق بنتا تھا کہ اس کو موٹر وے سے کوئی لنک ملے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ایک انٹرچینج گجرانوالہ کو ضرور دیں گے سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ تاکہ لوگوں کا سفر آسان ہو.
تو یہ اس طرح ہماری تو سوچ تعمیر و ترقی کی ہے. ہماری تو سوچ ہے کہ لوگوں کو سہولیات دی جائیں, لوگوں کو بہترین جو ہے وہ گورننس کا سٹرکچر ملے. مگر عمران نیازی نے 4 سال جو کیا ہے, کئی سال قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی. ابھی بھی ہم نے اس کا گرایا ہوا ملبہ اٹھایا ہے. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے مہنگائی 4% تھی, جب ہمیں ملی ہے تو 20% میں ملی ہے. بڑھ رہی ہے, اوبیسلی بڑھے گی. کام کوئی نہیں کیا, چور چور ڈاکو کے نعرے لگائے, لوگوں کو جیلوں میں بند کیا. آج ہم نے ملبہ اٹھایا ہے کیونکہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں. سیاست ہوتی رہے گی. عمران خان آج بھی اداروں پر حملے کر کے سیاست بچا رہا ہے, اور ہم ریاست بچا رہے ہیں. عوام اس کا فیصلہ کریں گے کہ جس نے ریاست بچائی وہ سرخرو ہوگا یا جس نے سیاست بچائی وہ سرخرو ہوگا. جی, آپ نے سنا کہ طارڑ کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جلد جو ہے وہ ریلیف فراہم کر دیا جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے. دوسرا, آپ نے جو بات نے کی, میں اس سے 110% جو ہے وہ متفق ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اور جو پرویز لائی ہیں ان کو اس وقت جلسوں کے بجائے جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جانا چاہیے. اور جو دوسری باتیں انہوں نے کی ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاسی وکٹمائزیشن نہیں کر رہے, اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بات طارڑ صاحب جو ہیں وہ درست کر رہے ہیں یا لوگوں کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کروا رہے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.